حضرت ابوبکر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اس احساس کے تحت کہ ایک روز اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے محاسبے کے لیے، ایک عجیب کیفیت میں کہا کرتے تھے کاش کہ میں درخت پر چہچہاتی ہوئی ایک چڑیا ہوتا جس سے کوئی محاسبہ نہیں ہے، حساب کتاب نہیں ہے، کاش کہ میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا جس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے، وہ سوکھ جاتی ہے تو آگ میں جلا دی جاتی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، حساب کتاب نہیں۔ کہنے والا کون ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن مجید بھی کہتا ہے، سورہ عما یتساءلون جو ہے اس میں یہی تو لفظ آیا ہے، آخری آیت کیا ہے؟ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش کہ میں مٹی ہوتا، شرف انسانیت مجھے حاصل نہ ہوا ہوتا۔ اور فارسی میں ایک شاعر نے کہا ہے کیفیت کیا ہوگی کہ ہر انسان کہے گا مرا کاش کہ مادر نہ زادے، کاش کہ میری ماں نے مجھے کبھی جنا نہ ہوتا۔ یہ ہے وہ ذالک هو الخسران المبین، ان الانسان لفی خسر، یہ ہے ہیومن ٹریجڈی۔ والعصر، زمانہ گواہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ عربی زبان میں زمانے کے لیے عصر کا لفظ بھی ہے، دہر کا لفظ بھی ہے، اور عجیب حسن اتفاق یہ ہے کہ دونوں کے حوالے سے سورتیں موجود ہیں، سورۃ العصر جس پر ہم اس وقت غور کر رہے ہیں، اور سورۃ الدہر هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ یہ دہر اور عصر کے درمیان فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں وہ جو اب انسان کا کانسیپٹ ہے، ہماری جو ہائر فزکس ہے جہاں پہنچی ہے، کہ اصل میں یہ ٹائم اینڈ سپیس یہ ایک ہی کمپلیکس ہے، یہ جدا اینٹیٹیز نہیں ہے، ایک ہی کمپلیکس ہے جس کے کمپوننٹس ہیں۔ جیسے مثلا یہ سپیس ہے جو آپ کے سامنے ہے، یہ 3 ڈائمینشنل کانسیپٹ ہے اس کا، کوئی شے اتنی لمبی، اتنی چوڑی، اتنی اونچی یا گہری، یہ 3 ڈائمینشنز ہیں۔ ٹائم از دی 4th ڈائمینشن آف دی اسپیس، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جیسے یہ تینوں ڈائمینشنز جو ہے، اب یہ اوپر جا کر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مل رہی ہیں لکیریں، لمبائی والی آ گئی، چوڑائی والی آ گئی، اونچائی والی آ گئی، اور یہ تینوں لکیریں جو ہیں یہ ایک دوسرے پر زاویہ قائمہ بنا رہی ہیں، رائٹ اینگلز، تینوں ایک دوسرے پر۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹائم ایلیمنٹ ہے یہ بھی زاویہ قائمہ بناتا ہے ان تینوں کے ساتھ، اور ممکن نہیں ہے، یہ ہمارے کانسیپٹ میں ممکن ہی نہیں ہے۔ کوئی لائن کا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ وہ 2 کے ساتھ زاویہ قائمہ ہوگا تو، اور تیسری کے ساتھ وہ جو اسٹریٹ لائن بن جائے گی 180 کا زاویہ ہوگا۔ لیکن کہتے ہیں یہ فزکس ہے، یہ میتھمیٹکس ہے، اب جو بڑے لوگ ہیں، اب کوئی چیز ہمارے تصور میں نہ آ سکے، ہمارا تصور محدود ہے، اسی 3 ڈائمینشنل اسپیس کے اندر ہی ہم نے پروان چڑھا ہے ہم، اور ہمارا سارا تصور اور تخیل بھی انہی کے اندر ہے۔ تو اسپیس اینڈ ٹائم کمپلیکس کے اندر عصر میں زیادہ زور اور ایمفیسس جو ہے وہ ٹائم کی طرف ہے، اور دہر میں اسپیس کی طرف ہے، لیکن ان دونوں کے اندر ٹائم اینڈ اسپیس کمپلیکس دونوں کا تصور موجود ہے۔ اس کو فلسفے میں کہا جاتا ہے، ایک ہے ایبسولوٹ ٹائم یا پیور ڈیوریشن، جس میں کوئی مرور نہیں ہے، جس میں ماضی، حال، مستقبل نہیں ہے، زمانے کے گزرنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک ہے سیریل ٹائم، وہ زمانہ جو گزر رہا ہے، کل تھا پھر آج آ گئی ہے، کل تھی اور آج آ گیا، آج ہے اور پھر کل جو ہے ایک اور کل آ جائے گی۔ اسی طریقے سے سیریل ٹائم اور ایبسولوٹ ٹائم۔ عصر تیزی سے گزرنے والا زمانہ گواہ ہے، قسم ہے اس زمانے کی جو تیزی سے گزر رہا ہے۔ والعصر، اس میں اگر آپ کو یاد ہو، میں نے میٹرک کے زمانے میں سام آف لائف ایک نظم جو ہے انگریزی زبان کی بڑی عمدہ نظم ہے، اس کا ایک سٹینزا آپ کو سنا رہا ہوں۔ آرٹ از لانگ اینڈ ٹائم از فلیٹنگ اینڈ our hearts though stout and brave
still like muffled drums are beating funeral marches to the grave. Art is long, فن ہو علم ہو یہ بہت طویل کام ہے، اس میں مہارت حاصل کرنا آسان کام نہیں ہے، اور وقت گزر رہا ہے تیزی کے ساتھ. ٹائم از فلیٹنگ، دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے. اینڈ our hearts though stout and brave، اور اگرچہ ہمارے دل بڑے مضبوط ہیں، کوئی اس میں خرابی نہیں ہے، کوئی انجائنہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. still like muffled drums are beating، اس کے باوجود جیسے کہ کہیں کوئی فوجی جرنیل جو ہے اس کی میت جب چلتی ہے گاڑی پر تو اس کے ساتھ ساتھ ڈرم ہوتا ہے، ڈرم کی بیٹنگ ہو رہی ہے، ڈھول بج رہا ہے، اور ڈرم کی ہر بیٹنگ کے ساتھ اس کے ساتھ چلنے والے، مارچ کرنے والے جو فوجی ہیں ان کے قدم اٹھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ڈرم کی ہر بیٹنگ کے ساتھ یہ جو جنازہ ہے یہ قبر سے قریب تر ہو رہا ہے. اسی طرح ہمارا یہ دل جو دھڑک رہا ہے، اینڈ our hearts though stout and brave still like muffled drums are beating funeral marches to the grave، ہمارا یہ دل بھی اس کی ہر حرکت جو ہے، بیٹنگ آف دی ہارٹ، یہ بھی ہر حرکت ہمیں اپنے قبر سے قریب تر کر رہی ہے، گویا کہ ہماری لاش جو ہے اس گاڑی کے اوپر رکھی ہوئی ہماری ہر بیٹ آف دی ہارٹ کے ساتھ قبر سے نزدیک تر ہوتی جا رہی ہے. یہ تصور ہے ٹائم از فلیٹنگ. تو والعصر، یہ تیزی سے گزرنے والا زمانہ اس پر شاہد ہے. عربی زبان میں اعصار کہتے ہیں جھکڑ، بہت تیز آندھی چل رہی ہے. اسی طریقے سے عصر کا وقت وہ ہے جبکہ اب دن تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے. آج کل تو آپ کو معلوم ہے بجلی کی ایجاد کے بعد سے رات دیر میں شروع ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے جبکہ بجلی ابھی ایجاد نہیں ہوئی تھی تو رات کو غروب شمس کے ساتھ رات شروع ہو جاتی تھی، اور عصر کے بعد سے پھر یہ کہ حسل اینڈ بسل ہوتی تھی کہ اب لپیٹو اور سمیٹو مال. کسی نے اگر کوئی اپنی دکان جو ہے سڑک کے اوپر لگائی ہوئی ہے، کہیں راستے کے اندر کسی نے کوئی سامان اپنا پھیلایا ہوا ہے، کوئی مرچنڈائز اس کا ہے، اب وہ لپیٹتا ہے، گھر جانے کی خبر کرتا ہے. وہ عصر جو ہے وہ زمانہ، یہ ہے در حقیقت جو تصور دیا گیا ہے